خلافت عثمانیہ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا تھا۔ ترکی سلطنت عثمانیہ کا آخری مرکز رہا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ترکی کو امید کی کرن سمجھتے ہیں۔ دنیا کے بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرائے رکھنے کا اعزاز اہل ترک کو حاصل ہے۔ ترکی کی سیکولر قیادت پون صدی تک مغرب کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی، لیکن ترکی کی گزشتہ 2 عشروں سے بیداری یہ ثبوت دے رہی ہے کہ اہل ترک کی جرأت مندانہ قیادت بظاہر ناقابل شکست نظر آنے والے شیطانی جال کے ایک ایک حلقے کو بتدریج توڑتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خلافت عثمانیہ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا تھا۔ اس کا خاتمہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا المیہ اور حادثہ تھا۔ ترکی جو کبھی عظمت کا استعارہ اور مسلمانان عالم کے سیاہ و سفید کا مالک اور خیر و شر کا نگران ہوتا تھا، صرف قومی ریاست میں تبدیل ہو کر سمٹ گیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر ترکی اسلامی روایات کے حوالے سے بھی اپنی حیثیت کھو بیٹھا۔ مصطفیٰ کمال نے عنان اقتدار سنبھالتے ہی اپنی قوم کو ترقی کی منازل تک پہنچانے کے لیے سیکولرزم کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ترکی اسلامی اقدار سے دور ہوتا چلا گیا اور ماضی کی شاندار اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا۔ لیکن اہل ترک میں کبھی دین پسند طبقے کی کمی نہیں رہی۔ اہل ترک کی رگوں میں مسلمان بہادروں کا خون دوڑ رہا تھا۔ ترکی بدلا اور وہاں اسلام پسند طبقہ اقتدار میں آیا۔ ترکی سلطنت عثمانیہ کا آخری مرکز رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ کا مظہر ہونے کے ناطے پوری دنیا کے مسلمان ترکی کو امید کی کرن سمجھتے ہیں۔ مسلمانان عالم کے ذہنوں میں ترکی ایک اہم خاص مقام رکھتا ہے۔ عالم اسلام کی نگاہوں کے اس مرکز کو اپنے شاندار ماضی کی وجہ سے دنیا میں ایک مؤثر اسلامی ملک کی حیثیت حاصل ہے۔ تقریباً 6 صدیوں تک دنیا کے بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرائے رکھنے کا اعزاز اہل ترک کو حاصل ہے۔ ماضی میں ترکی سے عالم اسلام کا ایک عظیم جغرافیائی اور دینی رشتہ رہا ہے۔ خلافت عثمانیہ نے کئی صدیوں تک یورپ اور مغرب سے اٹھنے والی خطرناک شورشوں اور آندھیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خلافت عثمانیہ نے بے شمار ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ اس پس منظر کی وجہ سے مسلمانان عالم کے لیے ترکی امید کا مرکز بن کر ابھرا ہے۔ اہل اسلام ان سے بہت سی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے اہل ترک پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ترکی ایک وقت تک کٹر سیکولر ملک رہا ہے، لیکن اہل ترک میں اسلام کی محبت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ترکی کے اسی کردار کی وجہ سے مغرب اور امریکہ کو اب اس سے شکایت پیدا ہو چکی ہے۔ ترکی کی سیکولر قیادت پون صدی تک مغرب کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی، مغرب کے ایجنڈے کے ساتھ چلتی رہی، لیکن اب ترکی آزادانہ فیصلے کرنے لگا ہے۔ امریکہ اور یورپ بھی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ترکی کے اس رویے کا اثر عالم اسلام میں نئی روح پھونکنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس طرح ان کی گئی صدیوں اور عشروں پر محیط کوششیں تھوڑے ہی وقت میں زمین بوس ہو سکتی ہیں۔ اس لیے وہ ترکی کے خلاف مختلف پہلوؤں سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ترکی کو خلافت عثمانیہ کے ٹائٹل کے ساتھ کم و بیش 4 صدیوں تک عالم اسلام کی قیادت کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ اس لیے اس کے خلاف شکنجہ زیادہ مضبوط اور بظاہر مستحکم تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی مغرب اور یورپ کے شکنجے نے کافی عرصہ سیکولر قوتوں کی بدولت اسے جکڑے رکھا، لیکن ترکی کی گزشتہ 2 عشروں سے بیداری یہ ثبوت دے رہی ہے کہ اہل ترک کی جرأت مندانہ قیادت بظاہر ناقابل شکست نظر آنے والے شیطانی جال کے ایک ایک حلقے کو بتدریج توڑتی جا رہی ہے۔ اہل ترک کی دور اندیشی اور کامیابیوں سے امریکہ اور مغربی طاقتیں خوف زدہ ہیں۔ انہیں خدشات لاحق ہونے لگے ہیں کہ کہیں ترکی اسلامی دنیا کے اتحاد کا دوبارہ نقیب نہ بن جائے۔ یہ بات اہل اسلام کے چہروں پر خوشی لانے اور مسرت بکھیرنے کا باعث ہے اور اس میں امید کی ایک کرن روشن کرتی ہے۔ اہل ترک مسلمانان عالم کی امیدوں کا محور اس لیے بھی بنے کہ ان کے لیڈر نے دنیا میں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ طیب اردوغان نے کشمیر کے معاملے میں ملائیشیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی زبردست حمایت کی۔ ترکی نے مسلم ملک آذربائیجان اور صلیبی ملک آرمینیا کی ماضی قریب کی جنگ میں مسلم ملک کی فتح میں عملی کردار ادا کیا۔ یقیناً پاکستان بھی ساتھ تھا۔ ترکی چین کے اغور مسلمانوں کی آواز بنا۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اہل ترک کی قیادت نے آواز اٹھائی۔ فلسطینیوں کے گرد اسرائیلی محاصرہ توڑنے کے لیے فریڈم فلوٹیلا نامی بحری جہاز ترکی نے بھیجا۔
ترکی دنیا بھر میں برما کے مظلوم اور بےکس مسلمانوں کی آواز بنا۔ شام اور عراق میں اہل ترک نے مقامی مسلمان آبادی کے لیے نہایت ہمدردانہ اقدامات کیے، جابروں کی جابریت کو للکارا، چیلنج کیا۔ یاد رہے ترکی دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں بلا شبہ اہل ترک کے لیے قابل فخر ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اہل ترک کے اس جرأت مندانہ کردار سے دنیا بھر کے مسلمان یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم پھر خلافت کے پرچم تلے ایک ہوں گے۔ ہماری قیادت عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت مندانہ اور دلیرانہ کردار ادا کرے گی۔ دنیا میں ان کی پھر سے ایک ایسی توانا آواز ہوگی جس میں اتحاد اور اتفاق کی جھلک نظر آئے گی۔ دنیا کے ایک کونے میں مسلمان تکلیف میں ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میری تکلیف کسی اور جگہ محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کے دین پسند مسلمان طبقے کی وہ امیدیں ہیں جو اس نے ترکی اور اہل ترک سے لگا رکھی ہیں، اور یہ امیدیں جہاں اہل ترک کے لیے نہایت فخر کا باعث ہیں، وہیں جیسا کہ میں کہہ چکا کہ ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کر رہی ہیں۔ جس معاہدے کے تحت خلافت کا اختتام ہوا تھا وہ معاہدہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد اہل ترک کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ ترک عوام کی اکثریت اپنے دلوں میں اسلام سے عقیدت و محبت کے دیے جلائے رکھے ہوئے ہے۔ ایسے میں ترکی میں موجود اسلامی رہنماؤں اور علماء کو اپنے شاندار ماضی اور عظمتوں کے احساس کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھانا ہوگا۔ طیب اردگان کی شکل میں قدرت نے ایک مضبوط اور توانا آواز سلطنت عثمانیہ کے امین ترکی کو فراہم کی ہوئی ہے، جو امریکہ، اسرائیل اور دیگر مغربی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ ان ممالک کی تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اہل ترک کی دین پسند قیادت نے کمال اتا ترک کے سیکولر نظریات والی فوج اور عدلیہ سے تصادم کے بغیر انتہائی کامیابی سے ترکی کو اسلام پسند ریاست بنایا ہے۔ آنے والے برسوں میں ترکی ایک طاقتور اور ترقی یافتہ ملک کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے گا۔ قدرت نے انہیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی آواز بن کر ایک بار پھر خلافت کی بنیاد رکھیں، جس کے پلیٹ فارم پر تمام اسلامی ممالک نہ صرف اپنے مسائل حل کر سکیں بلکہ تمام سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کریں۔ ایسے میں انہیں نظر رکھنا ہوگی کہ کہیں سیکولر طبقہ پھر سے ان میں سرایت کر کے ترکی کو مغرب اور امریکہ کی باندی نہ بنا دے۔ استنبول میں سیکولر جماعت کا جیتنا اہل ترک کے لیے خطرناک ہے، یعنی مغرب پورا زور لگا رہا ہے کہ وہ کسی طرح اہل ترک کی اسلامی شناخت ہمیشہ کے لیے دفن کر دے اور ترکی یورپ کی بے حیائی اور معاشی جکڑ بندی میں بندھا رہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جس طرح ڈالر کو ترکش پیپل اور اس کی قیادت نے ایک ہو کر لتاڑا ہے، اس نے بھی مسلمانان عالم کے لیے پیغام دیا ہے کہ اگر مسلمانان عالم متحد ہو جائیں اور وہ ایک مٹھ ہو جائیں تو وہ ایک رات تو کیا، ایک گھنٹے میں عالم کفر کو سبق سکھا سکتے ہیں، ان کے جبڑوں سے اپنی غصب شدہ زمینیں واپس لے سکتے ہیں، فلسطین و کشمیر اور اس جیسے مسائل لمحوں میں حل کروا سکتے ہیں۔ 2023 کے بعد اہل ترک اور ترکی کو مسلمانان عالم کے لیے ایک عالمی رول ادا کرنا ہوگا۔ یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ ترکی کے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں۔ سعودیہ اور ایران کے ساتھ تناؤ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے میں ترکش پیپل اور ترکی کی قیادت کو اپنے اندر چھپی کالی بھیڑوں پر نظر رکھنا ہوگی۔ ترکی کو مسلمانان عالم کی امیدوں پر پورا اترنا ہوگا، سیکولر قوتوں کو شکست دینا ہوگی اور خلافت کی احیاء کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل ترک کو مسلمانان عالم کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔